بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اس تلاوت کا اجر و ثواب انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین جمیع اہل ایمان مرحومین تک ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل ظہور حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام آپ سب کی پرخلوص عبادات قبول اور منظور فرمائے علماء حق بالخصوص ہمارے محترم قبلہ صاحب جن کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ جامعہ قائم ہے اور پوری قوم نور ہدایت سے منور ہوئی ہے خداوند منان ان کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے انہیں طول عمر سے سرفراز فرمائے ان کے سائے پر نور کو ہمارے لیے برقرار رکھے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستفید ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے خداوند منان تمام مراجع اعظام علماء حق سب کو صحت و سلامتی سے سرفراز کرے جو بھی دین مبین اور مکتب اہل بیت کی صحیح خدمت کر رہے ہیں رب منان ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قوم اور ملت کو ان کی پشت پناہی اور ان سے فیض یاب ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند
دامن وقت انتہائی مختصر، پیغام بھی مختصر۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نظام ہدایت کہ جس میں نبوت و رسالت بھی ہے، ولایت و امامت بھی ہے، انزال کتب و معجزات، بینات، علم، کمالات سب آ جاتے ہیں، اپنے اس نظام کے بنانے کی غرض و غایت کو بیان فرمایا ہے۔ اور واضح ہے دونوں طرف سے یہ مسئلہ روشن ہے، شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے اس کا ہدف بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اور اہداف جتنے بلند ہوتے ہیں شخصیات بھی ان اہداف کی وجہ سے بلند ترین شمار ہوتی ہے۔ ارشاد رب العزت کا ہے وہ مرسل ہے، اور اس نے اپنے سارے مرسلین کو جن کمالات سے آراستہ کیا ہے ان کے کسی ایک کمال کا جب سارے ملائکہ مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے مجموعی کمالات کے مقابلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اکیلے تھے حضرت آدم اور بات فقط علم کی تھی، اللہ نے کل ملائکہ کو حضرت آدم کے مقابلے میں کھڑا کیا اور فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ، تو سب کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مقابلہ تو نہ ہوا کہ ایک کو دے دیا دوسروں کو نہ دیا اور مقابلہ ہو رہا ہے، سنتے پہ ہو؟ ایک کو علم دے دیا اور دوسروں کو علم نہ دیا، مقابلہ ہو رہا ہے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تو میں عرض کروں گا مقابلہ اسی بات کا تھا کہ کس کو کیا دینا مناسب ہے، کس کو کیا نہ دینا مناسب ہے۔ اصل یہ نقطہ اپنے مقام پر ابھی بھی کافی قابل تحقیق ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے اور اس کی عظمت کہاں تک اسے لے جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس راز کو کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل وخلق البہائم فرکب فیہا الشہوہ وخلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ، اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا تو انہیں عقل سے آراستہ کیا۔ ملائکہ کو آپ عقل مند مخلوق مانتے ہیں یا نہیں؟ عقل رکھتے ہیں یا مشینیں ہیں؟ عقل وہی رکھتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، حق و باطل کی پہچان کرتا ہے، صحیح و غلط کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جو فرق نہ کرے وہ مجنون ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے وہ ظاہراً تو انسان ہوتا ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ملائکہ کو عقل عطا فرمائی، وَخَلَقَ الْبَهَائِمْ، جانوروں، چوپاؤں، مویشیوں، ان جانداروں کو اللہ نے خلق فرمایا تو مولا فرماتے ہیں فَرَكَّبَ فِيهَا الشَّهْوَةَ، انہیں شہوات و خواہشات کا مجموعہ بنا دیا۔ ملائکہ کے پاس عقل، حیوانات کے پاس خواہشات۔ وَخَلَقَ بَنِي آدم، اب سارے بنی آدم غور سے سنیں۔ خلق بنی آدم،
اللہ نے بنی آدم کو خلق کیا، رکب فیہم العقل والشہوہ، ان کو عقل بھی دے دی، شہوت بھی دے دی۔ منیں دے ہو؟ اس کے لیے کسی استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی معلم کی تعلیم کی ضرورت نہیں، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ میرے پاس عقل ہے یا نہیں، اور میرے پاس خواہشات ہیں یا نہیں، کیا میں خواہشات رکھتا ہوں، اس کے لیے کسی استاد سے پوچھوں؟ سنتے بیٹھے ہو؟ کسی مدرسے میں جاؤں اور پرنسپل صاحب سے پوچھوں کہ قبلہ پرنسپل صاحب مجھے یہ بتائیے میرے اندر خواہشات ہیں یا نہیں، یا میرے پاس عقل ہے یا نہیں؟ اسے علم وجدانی کا نام دیا جاتا ہے۔ وجدان خود انسان کو سکھا دیتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ اے مثلا میں پوچھا بھوک لگ دی نے، ناراض نہ تھے، بھوک لگ دی نے، پیاس لگ دی نے، کہیں دسی نے بھوک کے شے ہو دی۔ پیاس کیا ہوتی ہے اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وجدان ہی مجھے بتا رہا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ ہم اپنے وجدان کو اس امر پر شاہد پاتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل بھی ہے اور ہمارے پاس خواہشات بھی ہیں۔ ملائکہ کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں، حیوانات کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں۔ جتنے بیٹھے ہو سب کے پاس عقل بھی ہے۔ اگلی گل کرا، خواہشات بھی ہے، تصدیق ہے نا۔ اب اگلا مصرع اہم ہے جو امیر المومنین کا ارشاد ہے، من غلب عقلہ علی شہوتہ هو اعلی من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنی من البہائم۔ جس آدم زاد نے، جس انسان نے، جس بشر نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات پہ غالب کر دیا وہ ملائکہ سے بھی بلند ہو گیا۔ وَمَنْ غَلَّبَ شَهْوَتَهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ، اور جس آدم زاد نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پہ سوار کر کے زندگی گزاری، اے جی ویلے کاوڑ لگی تا عقل اور ہی ٹھر گئے تے غصے اور ہی اگیا ہو گئے، توڑے اگو ماوی ہو گئے۔ باپ ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، عالم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام ہی کیوں نہ ہو، خواہشات ایک ایسی گندی بلا ہے، عقل پر سوار ہو جائے تو بندہ پھر خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں من غلب شہوتہ علی عقلہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر غالب رکھا، ہوا ادنی من البہائم، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اسے کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اور رسول اکرم فرماتے ہیں من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اس فرمان قدسی نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو روشن کر دیا کہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہے تو ہم ملائکہ سے بلند ہو جائیں، اور ہمارے اختیار میں ہے چاہے تو ہم اسفل سافلین کے گڑھے میں گر جائیں کہ جس سے نیچے پھر کسی گڑھے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے، ہمارے اختیار میں ہے؟ یہ دونوں باتیں ہیں، ہم جتنے اس مجمع میں تشریف فرما ہیں ہمارے اختیار میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ کیا دونوں باتیں؟ ملائکہ سے بلند ہونا بھی ہمارے اختیار میں ہے، اور کتوں سے پست ہونا بھی ہمارے۔
اب پوچھئے یہ مدارس کیا کرتے ہیں؟ یہ دینی ادارے، یہ دین اسلام کی تربیت دینے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ حدیثیں سمجھانے والے، یہ علماء حق، وہ کون سا حق ہے کہ جو کہہ کے تجھے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں؟ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ میرے عزیزو، ایک جامعہ کا سالانہ اجلاس ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ ادارے فقط ایک عام مجلس گاہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو ملائکہ سے بلند بنانے والے ادارے ہیں۔ کیا خیال ہے، ان کا تعاون ہونا چاہیے یا نہیں؟ ان سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ان سے بغض رکھو گے تو نتیجتاً تم محمد و آل محمد کے بغض کا شکار ہو جاؤ۔ توجہ رہے، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کا اعلان ہے، میں نے اپنے سارے رسول کیوں بھیجے؟ میں نے انہیں بینات سے آراستہ کیوں کیا؟ میں نے انہیں معجزات جیسی عظیم قوتیں کیسے عطا فرمائیں؟ کسی کے ڈنڈے سے میں نے دریا کو روک دیا، کسی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیا، کسی کی انگشت سے سورج کو پلٹا دیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان پاک ہستیوں کو میں نے ان تمام صلاحیتوں سے کیوں آراستہ کیا ہے؟ کیا ہے مقصد میرا؟ کیا ہے کہ میں نے کیوں قرآن بھیجا؟ میں نے کیوں تورات بھیجی؟ میں نے کیوں انجیل بھیجی؟ میں نے کیوں قرآن بھیجا؟ مردوں کو بخشوانے کے لیے یا زندوں کو بلند کرنے کے لیے؟ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بنی آدم کی پرواز کی بنیاد ہے قرآن۔ انسان بلند سے بلند ہو سکتا ہے اگر وہ ان تعلیمات کو مد نظر رکھے اور ان پر عمل کرے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعہ پہنچائی ہیں، نبیوں کے ذریعہ پہنچائی ہیں، جن کو معجزات دی ہیں ان کے ذریعہ جن کی تبلیغ کی ہے، اور جنہیں قرآن جیسی کتابوں میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ کیا خیال ہے، ایسا بننا چاہیے یا نہیں؟ جی، انسان کو پست ہونا چاہیے یا بلند؟ اپنا وزن خود انسان کو کر لینا چاہیے، اور یاد رکھ جتنا تیرا وزن بڑھتا چلا جائے گا اتنے تیرے عمل کا وزن بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پروگرام اعمال تلواون دہنے یا رسول اللہ، یا کیا خیال ہے، ہمارے اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ جی، تولے جائیں گے یا گنے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ میں بول رہا ہوں، میرا بولنا تلے گا، آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا تلسی یا نہیں؟ اس کاؤنٹر پہ جانا ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی، جس کا نام میزان الاعمال ہے، جس کی بنیاد پر علی قسیم النار والجنہ ہے۔ میزان الاعمال پہ حاضری ضرور ہوگی۔ ابھی کی مثال لے لیتا ہوں، میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ اس وقت سن رہے ہیں، میرا بولنا تلے گا، آپ کا سننا، آنا، بیٹھنا، دیکھنا، یہ سب کچھ تلے گا۔ مجھے یہ فرمائیے، یہ ہماری آج کی جو مجلس ہے، یہ ہم سب کی اکٹھی تلے گی یا علیحدہ علیحدہ تلے گی؟ جی، ہم اکٹھی ایک عبادت کر رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک گفتگو ہے، سارے اکٹھے بیٹھ کر سن رہے ہیں، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بیان ہے، ایک ہی سماعت ہے۔ یہ آیا سارا عمل ہمارا اکٹھا ایک گٹھڑی کی شکل میں تولا جائے گا یا علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا علیحدہ تولا جائے گا؟
ہر ایک کا علیحدہ تولا جائے گا، وزن سب کا برابر برابر نکلے گا یا کم و بیش؟ پکی گل، ہم سب کا ہر ایک کی مجلس علیحدہ تلے گی، سننا اور پڑھنا سب کچھ، لیکن عمل جب تلے گا تو اس کا وزن کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک بیان ہے، ایک سماعت ہے، ایک گفتگو ہے، سب کچھ ایک ہے، ایک ہی وقت میں ہم بیٹھے ہیں، پھر ہماری آج کی اس عبادت کا وزن ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کیوں نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی چیز ہر ایک میں ایسی ہے جو دوسرے سے علیحدہ ہے، ہر ایک کے عمل میں کوئی چیز ایسی ہے جو دوسرے سے علیحدہ ہے، اور اس کی وجہ سے وزن ثقیل ہو رہا ہے، وزن خفیف ہو رہا ہے۔ اب ذرا مجھے بتا، اگر یہ ایسا ہے تو ولایت علی کی حیثیت کیا ہے؟ اسی عمل کے حوالے سے ولایت آل محمد کی حیثیت کیا ہے؟ کافی ہے یہی کچھ کہ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت نوح جتنی عمر پائے، ہر رات نمازوں اور عبادتوں میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے، صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو جائے، لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر ایسے شخص کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے، جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئی نمازیں؟ اس کی نمازوں کا وزن کتنا نکلا، اس کے روزوں کا وزن کتنا نکلا، اس کے خیرات کا وزن کتنا نکلا، اس کے پیدل حجوں کا وزن کتنا نکلا؟ معلوم ہوا ولایت علی ہے تو وزن ہے، ولایت علی نہیں تو پھر عمل غبارہ ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ پھر عمل کیا ہے؟ غبارہ ہے۔ جیسے ہوتا بہت بڑا ہے غبارہ، لیکن وزن بیچارے کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کے عمل میں اضافہ یا کمی، انسان کے وزن میں کمی یا اضافہ اس کے عمل میں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سوچ، یہ کیا بنیاد تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا یا علی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تیری تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے، یہ وزن نہیں ہے اس ایک ضربت کا۔ رسول اکرم نے یہ وزن بتایا یا نہ بتایا؟ اور اگر میں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جو میزان الاعمال پہ تولنے والا فارمولہ ہوگا، اس کو جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیوں بھاری ہے؟ اور بتا کون رہے ہیں؟ رسول اکرم۔ میں آپ سارے عقل مندوں سے پوچھتا ہوں، یہ رسول اکرم نے جو وزن بتایا علی کی ایک ضربت کا کہ وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے یعنی بھاری ہے، کیا اس لیے کہا کہ علی رشتہ دار تھے رسول کے؟ جی دل پسند نہیں کر رہا اس بات کو۔ رسول علی کی رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے وزن کو، ان کے عمل کے وزن کو اتنا بھاری نہیں قرار دے رہے، تو پھر سوچ لے، تو بھی سوچ لے وہ فارمولہ کیا ہے جو وزن کو بڑھاتا ہے یا وزن کو گھٹاتا ہے؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ عمل اگر ثقیل ہوں گے تو جنت تیرا مرکز ہوگی، اور اگر عمل خفیف اور ہلکے ہوں گے تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا اعمال کا وزن بھاری ہونا چاہیے یا ہلکا ہونا چاہیے؟ جی آئیے سب مل کے اس فارمولے کو سوچو کہ عمل کا وزن بڑھتا کیسے ہے اور عمل کا وزن گھٹتا کیسے ہے۔ مجھے تو کچھ ایسا کہنا مناسب نظر آتا ہے کہ علی کی ایک ضربت کا وزن اس لیے ساری کائنات کی عبادت سے بھاری ہے کہ علی جتنا مخلص ہے اتنا کوئی مخلص نہیں۔
اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کہتا ہے مخلص ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت کرو۔ اے عبادت گزار، تیرے دل کے خلوص کا بہت اثر ہے تیرے عمل کے وزن میں۔ اخلاص اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دین کی ابتدا معرفت خدا سے ہے۔ معرفت خدا کا کمال اس کی تصدیق سے ہے، اس کی تصدیق کا کمال اس کی توحید پہ ہے، اس کی توحید کو تب کمال ملتا ہے، یعنی تیرا عقیدہ توحید تب کامل ہوتا ہے جب تیرے اندر خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاص، اپنے عقیدے کو بھی خالص رکھنا، اپنے ایمان کو بھی خالص رکھنا، اپنے عمل کو بھی خالص رکھنا۔ اور یاد رکھ، عقیدہ توحید تب خالص ہوتا ہے جب شرک سے پاک ہو۔ فقط لا الہ الا اللہ کہنا زبان سے کافی نہیں جب تک کہ کہنے والے کا دل شرک سے پاک نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس آخری جملوں کی طرف بڑھوں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ کہتا ہے میں نے نبی، رسول، معجزات، کتابیں، یہ سارا سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ انسان عدل قائم کرے۔ کیا کریں؟ تو ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہونے کے، بحیثیت محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے والا ہونے کے، اس لیے کہ لقد ارسلنا، مرسل کا تذکرہ ہے، رسولنا مرسلین کا تذکرہ ہے، بالبینات معجزات و کمالات کا تذکرہ ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اس میں ساری کتابیں اور قرآن کا تذکرہ ہے۔ جو ان سب باتوں پہ ایمان لائے اس کا تو زیادہ فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ عدل پہ عمل کرے، ظلم سے بچے۔ تو کیا خیال ہے، ہماری ذمہ داری ہے ظلم سے دور رہنا یا نہیں؟ کیا اللہ پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ بآواز بلند صلوات۔ اللہ اس وقت اپنے اوپر تجھے ظالم مانتا ہے جب تو اس کے عقیدہ توحید میں ظالم ہو جاتا ہے۔ کیوں قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم؟ کہا ہے نا قرآن نے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس میں ظالم کون بنتا ہے؟ مشرک۔ مشرک ظلم کرنے والا بنانا، کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ اللہ تیرے ظلم کا شکار تو نہیں ہوگا، لیکن تو گویا کر یہ رہا ہے کہ تو اللہ کا مشرک ہو کر اللہ پہ ظلم کرنے لگ گیا ہے، اور جب تو اللہ کے حق میں ظالم ہوگا تو بخشا کیسے جائے گا؟ اس لیے فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر معافی چاہیے تو مرنے سے پہلے شرک سے پاک ہو جاؤ۔ توجہ ہو رہی ہے میری بات پر؟ کس سے پہلے شرک سے پاک ہو جاؤ؟ موت سے پہلے۔ مر گیا مشرک تو اب اس کی بخشش کی کوئی گنجائش؟ کیا خیال ہے؟ شیطان ان ساری سازشوں کو سمجھتا ہے یا نہیں؟ مختصر کر رہا ہوں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جس کا دشمن ہے وہ بآواز بلند صلوات بھیجو۔ سمجھ کے صلوات پڑھی نے نا؟ اقرار کیا آپ نے صلوات کے ذریعہ کہ شیطان ہمارا، ہم بھی شیطان کے دشمن ہوں یا نہیں؟ یا ایک طرف دشمنی ہوئے؟
دو طرف دشمنی ہوئے نا. تو شیطان ہمارا دشمن ہے. کیا وہ تیری جائیداد لوٹنا چاہتا ہے؟ کیا وہ تیرے مربے چھیننا چاہتا ہے؟ کیا تیری وہ فیکٹریاں چھیننا چاہتا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیرا دشمن ہے؟ ہاں، اگر اس کو تجھے فیکٹریاں دینا پڑے تیرا ایمان لوٹنے کے لیے تو وہ تو اس کے لیے تیار ہے. وہ تو یزید کو تخت دے دیتا ہے یزید کو مشرک بنانے کے لیے، ظالم بنانے کے لیے، قاتل بنانے کے لیے. لیکن تیرے ساتھ اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو کیا کہ تجھ سے تیرے عقیدے توحید میں گڑبڑ کرواتا ہے. اور اگر عقیدے نبوت اور رسالت میں گڑبڑ کروائے گا تو نبوت پہ اور نبی پہ ظلم ہوا. اگر وہ عقیدے ولایت میں گڑبڑ کروائے گا تو علی ولی اللہ پہ ظلم ہوا. اور اللہ فرماتا ہے میں نے تو سارے رسول بھیجے اس لیے تھے، میں نے قرآن اس لیے بھیجا تھا. یہ سارے جو تم معجزات پڑھ کے نعرے لگاتے ہو اور ایک ایک معجزے پہ تم آسمان پھاڑتے ہو، اللہ تو فرماتا ہے یہ معجزے میں نے فقط تیرے نعروں کے لیے نہیں دیے تھے، ان کو اس لیے دیے تھے کہ یہ تجھے ظلم سے پاک رکھیں. تو کیا خیال ہے، ظلم کرنا ہماری سنگین غلطی ہے یا نہیں؟ ایک ظلم ہے اللہ کے حق میں، ایک ظلم ہے رسول کے حق میں، ایک ظلم ہے امام کے حق میں، ایک ظلم ہے انسان کے حق میں. توجہ ہو رہی ہے؟ کون سا ظلم جائز ہے؟ جی، اللہ کے خلاف ظلم ناجائز، مشرک ہو جائے گا بندہ. رسول اکرم کے خلاف ظلم ناجائز کہ کافر ہو جائے گا بندہ. آل محمد کے خلاف ظلم ناجائز کہ منافق ہو جائے گا بندہ. باقی دوسرے عوام کے حق میں ظلم، جی یہ بھی ناجائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے. تو ذرا سوچ لے، ظلم یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق نہ ملے، صاحب حق کو حق دیا ہی نہ جائے یا پورا نہ دیا جائے. کسی کا اگر 1000 روپیہ حق ہو اور میں اسے 999 دوں، کیا خیال ہے؟ ظلم کیا میں نے یا نہیں؟ یا 999.99 دوں؟ نہیں، میرا خیال ہے بات کیا ظلم ہے. یہاں تو بڑے لوگ بڑے بڑے ظلم کر کے کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، اور سمجھتے ہیں مجھ پہ اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، امام بھی راضی ہے، قرآن بھی راضی ہے. ان پاک ہستیوں کی رضا حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں. ہاں تب آسان ہو جاتا ہے جب تیرا اور میرا کردار ظلم سے پاک ہو جائے. بس میں آخری بات کہوں، 2 مربے ہیں ایک دادے کے، بیٹے ہیں اس کے 2، وہ ہو جاتا ہے فوت. اب یہ 2 مربے کسی ایک بیٹے کے ہوں گے یا ایک ایک ہو جائے گا ہر ایک کا؟ جی ایک ایک ہو جائے گا. ان دونوں بیٹوں کو اللہ دیتا ہے اولاد، ایک بیٹا اس کا ہو جاتا ہے، ایک بیٹا اس کا ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یہ جو مربع اس کے باپ کا تھا اب کس کا ہو گیا؟ جی یتیم کا ہو گیا. کنٹرول کون کر لے گا؟ جی چچا جان صاحب اس پہ کنٹرول کر لیں گے. چچا جان صاحب کے پاس یہ ملکیت ہے یا امانت ہے؟ بندہ علاقے دا نمبردار ہوئے. حتیٰ کہ آپ اس مسئلے سے آشنا ہونا چاہیے اور ہوں گے کہ اگر اس یتیم کے مربے کا ایک درخت بھی یہ چچا بیچنا چاہتا ہے تو اس میں ذرہ بھر بھی خیانت کی اجازت نہیں ہے. اپنے مربے کا درخت بیچتا ہے، بے شک 10,000 روپے خریدار کو رعایت کر سکتا ہے،
لیکن یتیم کے مربے کا درخت بیچتا ہے تو خریدار آتا میں کو 5,000 چھوڑ دو، دسو چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیم کی امانت ہے، ایک عام یتیم کی امانت میں خیانت تیرے لیے ناجائز ہے۔ معصومین فرماتے ہیں نحن الیتاما، ہم بھی یتیم ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اگر لینا چاہتے ہو مولا علی کے ہاتھ سے جنت کی ٹکٹ تو وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، وہ عدالت پسندوں کے لیے ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں مولا علی نے یہ ٹکٹ جو تقسیم کرنے ہیں سخاوت کی بنیاد پر یا عدالت کی بنیاد پر؟ سوچ کے لے علی بڑا سخی ہے، اس کی سخاوت میں شک نہیں، لیکن ایک مقام مقام سخاوت ہوتا ہے، ایک مقام مقام عدالت ہوتا ہے۔ سخاوت وہاں کرتا ہے جہاں دودھ پی رہے ہیں حالت زخمی میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تلوار زہر آلود سے علی حیدر کرار کو مجروح کر دیا ہے، اور اتنا سخت ہے یہ زخم کہ علی کے لیے اب اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب جراح کہتا ہے کہ دودھ مناسب ہے، امام حسن دودھ کا پیالہ بھر کے مولا امیر المومنین کے سامنے رکھتے ہیں، مولا علی آدھا پیالہ پی لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسن عرض کرتے ہیں کہ بابا پی لیجئے باقی بھی، تو جواب میں کہتے ہیں یہ بقیہ دودھ اپنے قیدی کو پلا دو۔ یہ قیدی کون تھا جی؟ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل تھا یا نہیں؟ اس قاتل کو علی نے دودھ پلایا، یہ سخاوت تھی یا نہیں جی؟ یہ سخاوت تھی۔ مقام سخاوت پہ تو اپنے قاتل کو دودھ پلاتا ہے۔ لیکن تیرا کیا خیال ہے کسی کو جنت دے دے گا؟ جب جنت و جہنم کی تقسیم کے مرحلے پہ مولا امیر المومنین کھڑے ہوں گے تو یہی قاتل اگر آئے تو اسے جنت دے دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کیا سخی نہیں؟ توجہ ہو رہی ہے میری بات کی طرف؟ علی بے شک سخی ہے، بلکہ سخیوں کا سردار ہے۔ سخاوت سیکھی ہے لوگوں نے اس دروازے سے، لیکن سخاوت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، عدالت کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اے بندگان خدا، ہمیں اگر جنت چاہیے تو ہم علی کے عدالت کے اصولوں پہ پورے اترے ہیں۔ ذرا دیکھ تو صحیح کس چیز کو بچا رہی ہیں علی کی بیٹیاں؟ زہرا جائیاں کس حال میں ہیں؟ کتنا سخت ہے۔ جب بھی کسی آبادی میں داخلے کا وقت آتا ہے تو ظالم اعلان کرتے ہیں جنہوں نے باغیوں کا تماشا دیکھنا ہو بھر جاتے ہیں بازار، اور عورتیں پوچھتی ہیں من ای الاسارہ انتن، ایک قیدی عورتوں بتاؤ تو صحیح تم کس خاندان کی ہو؟ میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں، اگر ہماری کوئی ماں بہن اللہ نہ کرے کبھی قید میں ہو اور اس سے پوچھا جائے تو کس خاندان کی عورت ہے تو اس کے لیے تو بتانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ جانے کس طرح بتایا علی زادیوں نے، کس طرح بتایا زہرا جائیوں نے، نحن اسارا اہل البیت، ہم اہل البیت کے قیدی ہیں۔ عزادارو جگر پھٹتا ہے، لیکن ان تمام مظالم کو برداشت کیا ہے۔ اس پاک خاندان نے تو کیوں برداشت کیا ہے؟ تاکہ تو ظلم سے بچے، تجھے پتا چلے کہ ظالم کون ہوتا ہے اور مظلوم کون ہوتا ہے۔ بس آخری جملہ یہ ہے، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم ظالم کو شکست دیتے ہیں محمد و آل محمد کی مظلومیت کو رواج دے کر۔ عزاداری کیا ہے؟
یہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا پرچار ہے۔ کبھی نو کے سنا پہ سر چڑھا ہوا ہے، اس کا بیان آ جاتا ہے۔ کبھی سمے اسما کے نیچے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کا بیان آ جاتا ہے۔ کبھی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور ان کا بیان آ جاتا ہے۔ بس آخری جملہ، اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب تخت پہ یزید جیسا پلید ہوگا اور سامنے زہرا جائی ہوگی، کھڑی ہوگی رسیوں میں بندھی ہوئی، ظالم تماشائی ہوں گے، سارے قاتل بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنی کرسیوں کے اوپر، اور کھڑی ہوگی رسول کی بیٹی رسیوں میں بندھی ہوئی، اور ظالم بیٹھا ہوگا یزید جیسا نجس اپنے تخت پر، اور بی بی سے پوچھ رہا ہوگا تو کون ہے؟ یہ کہا من حاضی من ورائے لما، یہ کون ہے؟ من حاضی المتنکرہ، یہ کون ہے؟ کبھی ابن زیاد نے کہا، کبھی یزید نے کہا۔ اللہ جانے اس بھرے دربار میں کسی کو یہ کہنے کی جرت ہوئی تو کیسے ہوئی؟ حاضی زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ہائے جگر پھٹ جائے گا، لیکن یہ ظلم کا مقابلہ ہے اور ظالم کو شکست دینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بی بی ہزارہا مصائب کے پہاڑوں کو نیچے پس کے بھی ہمت ہارنے والی نہیں ہے۔ کھڑی ہے یزید کے دربار میں اور کہہ رہی ہے یا یزید کت قیدک وسعسایک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جو ظلم کر سکتا ہے کر لے، جو ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا لے، لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منحوس منصوبوں میں ناکام رہے گا، نہ میرے نانے کے دین کو مٹا سکے گا اور نہ ہم اہل بیت کے ذکر کو معاف کر سکے گا۔ گواہی دیتے ہو اس قیدی بی بی کی وہ قسم جو یزید کے دربار میں کھائی تھی پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ اللہ آپ سب کو اس قسم کو پورا کرنے والوں کے تعامن میں شمار فرمائے اور ظلم کا مقابلہ آپ کو نصیب فرمائے، ظالم سے تبرے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کے حق میں پرچار کرے۔ اللہ ہم سب کو عزادار بن کر جینے، عزادار بن کر مرنے اور عزادار ہو کر معشور ہونے کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔